چلیے دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا السماء فطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك. شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان اور نہایت رحم کرنے والے ہیں. اذا السماء فطرت، سما کس کو بولتے ہیں؟ آپ لوگ کو وہ جو الفاظ معنی میں دیا تھا آپ کو قرآنک ورڈز اس میں پڑھے ہوں گے. سما کہتے ہیں آسمان. اذا السماء فطرت، اذا کے معنی جب، سما کے معنی آسمان، انفطرت کے معنی پھٹ جائے. اذا السماء فطرت، جب آسمان پھٹ جائے، یعنی کیا ہوتا؟ آسمان کے اندر شگاف پیدا ہو جاتا ہے، یعنی آسمان چیرے جاتا بولتے نا ہماری عام زبان میں. جب آسمان کیا ہوتا؟ چیرے جاتا، پھٹ جاتا. وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتثرت، اور تارے بکھر جائیں گے. آسمان میں جو تارے نظر آتے نا وہ ٹوٹ پھوٹ کر بکھر جائیں گے، ادھر ادھر ہو جاتے ٹوٹ پھوٹ کر. وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، اور سمندر ابل پڑیں گے. سمندر ابل پڑیں گے یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ سمندر کنٹرول لیس ہو جاتا، یعنی اس کی کوئی حد نہیں رہتی. جیسے ابھی دیکھیے سمندر جو ہے اس کی ایک لمٹ رہتی. وہ سمندر جو ہے فلاں بیچ تک آ کے رکتا، ایسا ایک لمٹ، اس کی ایک لمیٹیشن ہے. لیکن جب قیامت برپا ہوگی تو اس وقت سمندروں کی کوئی لمٹ نہیں ہوگی. سمندر ابل پڑیں گے اور خوب ہنگامہ برپا ہو جاتا، اور جس کی وجہ سے سارے کے سارے سمندر کے پانی لمٹس نے جیسا بہ کے آ جاتے. ٹھیک ہے، سمجھ میں آ رہا؟ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور قبریں الٹ پلٹ دی جائیں گی. قبریں کیا ہوتی انسانوں کی؟ وہ الٹ پلٹ ہو جاتی، یعنی زمین میں سے قبر ایسا، یعنی کہ نیچے کی زمین اوپر، اوپر کی زمین نیچے ہو جاتی، جس کی وجہ سے جو قبر کے اندر کے مردے ہیں وہ باہر آ جاتے. علمت نفس ما قدمت واخرت، اس وقت ہر انسان کو معلوم ہو جائے گا کہ اس نے آگے کیا بھیجا تھا اور پیچھے کیا چھوڑا تھا. یعنی انسان کو اس وقت معلوم ہوتا کہ انہیں جو نیک کام کیا تھا وہ کیا ہے، اور اس نے جو پیچھے نیک کام کر کے چھوڑا تھا، جیسے مسجد بنائی تھی یا پھر اپنے بچوں کو دینی تعلیم سکھائی تھی، تو اس سے اسے کیا فائدہ ہو رہا ہے وہ سب اسے اس وقت معلوم ہو جائے گا. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک بربک الکریم، تم کو کس چیز نے اپنے محسن رب بولے تو احسان کرنے والا پروردگار، اس لیے کہ ہمارا جو اللہ ہے وہ بہت زیادہ احسان کرنے والا اور محسن ہے. اس لیے کہ ہمارے جو اعمال ہیں اور ہمارے اللہ کے حکموں پر چلنے والی جو زندگی ہے وہ بہت ہی الگ ہے، لیکن اللہ کا ہمارے ساتھ جو معاملہ ہے وہ الگ ہے. یعنی اگر اللہ ایسے کرتا کہ کوئی فجر کی نماز پڑھے گا تبھی اسے اس دن کی روزی ملے گی، جو فجر کی نماز نہیں پڑھا اسے اس دن کوئی روزی نہیں ملے گی. ایسا ہے کیا؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نماز پڑھو تب بھی دے رہے، نہیں پڑھو تب بھی دے رہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر احسان ہے. یہ ایک ہی نہیں بلکہ ان گنت احسانات اللہ تعالیٰ کے ہمارے اوپر ہے. اسی لیے
کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھے گا یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک بربک الکریم، تم کو کس چیز نے اپنے محسن رب سے غفلت میں مبتلا کر دیا۔ اس کے بارے میں تفسیر میں آتا ہے، ایک صحابی ہے فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے تھے ان سے پوچھا، کسی نے ان سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آپ کو اپنے سامنے کھڑا کریں اور یہی سوال کریں تو آپ کیا جواب دیں گے؟ یعنی کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ اپنے سامنے کھڑا کر کے پوچھ رہا آپ سے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس چیز نے اپنے محسن رب سے غفلت میں ڈال کے رکھا تھا؟ تو وہ صحابی نے عرض کیا، صحابی نے فرمایا، عرض کروں گا یعنی کہوں گا کہ آپ کی ستاری اور پردہ پوشی نے۔ ستار کے معنی چھپانا، پردہ پوشی کے معنی بھی وہی۔ اللہ تعالیٰ ستار ہے، یعنی ہمارے عیبوں کو، ہمارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ چھپاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم لوگ دنیا کے اندر زندگی گزار سک رہے۔ اگر ہمارے جو گناہ ہے، اگر اس کو اللہ تعالیٰ ظاہر کر دے، یعنی سب کو اگر ہمارے گناہ معلوم ہو جائے تو کیا کوئی ہم سے محبت کرے گا؟ کیا کوئی ہمارے قریب آئے گا؟ کیا کوئی ہم سے اپنا تعلق قائم رکھے گا؟ ہرگز نہیں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اس کی ستاری ہے کہ اس نے ہمارے گناہوں کو چھپا کے رکھا ہے، جس کی وجہ سے ہم دنیا کے اندر چل پھر رہے ہیں اور دنیا والوں کے سامنے سر اٹھا کے کچھ بول سک رہے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ستاری ہے جس کی وجہ سے ہم لوگ چھپے ہوئے ہیں۔ تو کل کے دن اللہ تعالیٰ اگر سوال کرے گا تو صحابی فرماتے ہیں کہ میں یہی جواب دوں گا کہ اللہ آپ کی ستاری نے، آپ کی پردہ پوشی نے مجھے غفلت میں ڈال رکھی تھی۔ الذی خلقک فسواک فعدلک، الذی خلقک فسواک فعدلک، الذی خلقک جس نے تم کو بنایا، الذی جس نے خلقک تم کو بنایا، فسواک پھر تمہارے اعضاء درست کیے، پھر تمہارے اعضاء درست کیے، فعدلک پھر تم کو اعتدال پر بنایا، الذی خلقک جس نے تم کو جی الذی خلقک جس نے تم کو پیدا کیا، یعنی اللہ نے ہمیں پیدا کیا، فسواک پھر اللہ تعالیٰ نے ہمارے اعضاء کو درست بنایا۔ درست کیا مطلب کون سی چیز کتنی رہنا اتنی اللہ تعالیٰ رکھا۔ آپ ذرا امیجن کر کے دیکھیے کہ اگر ہمارے کان ہاتھی وتے بڑے ہوتے تو کیا ہم اچھے لگتے؟ اور ہمارے ہاتھ چوہے جتنے چھوٹے ہوتے تو کیا ہم کچھ کر سکتے؟ نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اعضاء کو ہمارے حساب سے برابر سرابر بنایا۔ کون سا عضو کتنا رہا تو ہمارے لیے مناسب رہے گا اتنا اللہ تعالیٰ بنایا، اسی کو اللہ تعالیٰ یہاں پر بیان فرما رہے، الذی خلقک جس نے تم کو پیدا کیا، فسواک پھر تمہارے اعضاء درست بنائے، تمہارے اعضاء درست بنائے، کون سا پارٹ کتنا رہنا اتنا بنایا، فعدلک پھر تم کو اعتدال پر بنایا، اعتدال پر یعنی برابری پر بنایا۔ دیکھیے تفسیر میں کیا کہتے ہیں مفسرین، برابری میں بنائے، اعتدال کا مطلب یہ ہے کہ جس چیز کی جتنی ضرورت ہے اتنی اللہ تعالیٰ بنایا۔ جیسے ہم لوگ، جیسے عورتیں ہیں گھر میں آٹا ملاتے ہیں نا روٹی بنانے کے واسطے، اگر آٹے میں پانی زیادہ ڈال دیے کیا ہوتا؟ روٹی بنتی کیا؟ پانی زیادہ پڑ گیا تو آٹا ایک دم پورا پتلا کر دیا تو اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو ویسا اللہ تعالیٰ کوئی بھی چیز زیادہ نہیں جیسا، کوئی بھی چیز کم نہیں جیسا، برابری کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہم کو بنایا۔ آگے دیکھیے، فی ای صورت ما شاء رکبک، اور جس صورت میں چاہا تمہیں جوڑ دیا، فی ای صورت ما شاء رکبک، اور جس صورت میں چاہا تمہیں جوڑ دیا، یعنی مرد بنانا چاہا تو مرد بنایا، عورت بنانا چاہا تو عورت بنایا،
جیسے اللہ نے چاہا ویسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنا دیا. کلا بل تکذبون بالدین، ہرگز نہیں، کلا ہرگز نہیں، بل تکذبون بالدین، بلکہ تم تو جزا و سزا کو جھٹلاتے ہو. تکذبون تم جھٹلاتے ہو، بالدین جزا و سزا کو، یعنی جی جزا و سزا یعنی کیا، سزا جو ہے اور بدلہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو روز جزا ہے اس کو، یعنی قیامت کے دن کو، جی قیامت کے دن کو جھٹلانا. اور ایک دن ایسا ہے جہاں پر ہمارے نیکیوں کا بدلہ ملے گا، گناہوں کا بدلہ ملے گا. اس کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں کہ ہرگز اس کو مت جھٹلانا. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، اللہ تعالیٰ نے، اچھا کیا ہے، وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، حالانکہ اللہ تعالیٰ کے ہمارے اوپر کیا احسان ہے، حالانکہ تم پر نگہبان مقرر ہے. یعنی وہ فرشتے جو دن رات تمہاری نگرانی کر رہے ہیں. اس ارشاد سے معلوم ہوا کہ یہ فرشتے ایمان والوں کی طرح، ایمان والوں کی طرح ایمان نہ لانے والوں پر بھی رکھے گئے. یعنی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو مقرر کر کے رکھا ہے، ہم لوگ جھٹلا نہیں سکتے. کل قیامت کے دن جزا و سزا کو جھٹلا نہیں سکتے. میں یہ نہیں کیا تھا، میں وہ نہیں کیا تھا، ایسا نہیں جھٹلا سکتے. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو مقرر کر کے رکھا ہے. وہ فرشتے جو ہے ہماری حفاظت کرتے ہیں اور ہماری نگرانی کرتے ہیں کہ ہم کب کیا کر رہے ہیں. اس کا سارا رپورٹ اللہ تعالیٰ کے پاس جا کر دیتے ہیں. کون ہے وہ فرشتے؟ دیکھیے، کرامن کاتبین، کرامن کاتبین، جو باعزت ہے تمام کاموں کو لکھنے والے. کرامن باعزت ہے، کاتبین تمہارے کاموں کو لکھنے والے. کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، تم جو کچھ کرتے ہو وہ اس سے واقف ہے، وہ اس کو جانتے ہیں. ان الابرار لفی نعیم، اس میں کوئی شک نہیں کہ نیک لوگ ضرور نعمتوں میں ہوں گے. کل قیامت کے دن جو نیک لوگ ہوں گے وہ ضرور نعمتوں میں ہوں گے، یعنی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے نوازے جائیں. وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، اس میں بھی شک نہیں ہے کہ بدکار لوگ ضرور دوزخ میں ہوں گے. وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، اور اس میں بھی شک نہیں کہ بدکار لوگ ضرور دوزخ میں ہوں گے. يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ، يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ، وہ بدلے کے دن اس میں داخل ہوں گے، بدلے کے دن اس میں داخل ہوں گے. یعنی جب اللہ کی طرف سے فیصلہ ہو جائے گا کہ جنتی کون ہے جہنمی کون ہے، تب وہ جنت یا جہنم میں داخل ہو جائیں گے. وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ، اور وہ اس سے غائب نہ ہو سکیں گے، بھاگ نہیں سکتے. وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ، وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ، اے پیغمبر، اور اے پیغمبر آپ کو کیا خبر کہ بدلے کا دن کیا ہے. بدلے کا دن کیا ہے اس کو اللہ تعالیٰ سوال کے طور پر پوچھ کے بتا رہے. دیکھیے، وما ادراکا، کیا آپ کو خبر ہے، ما یوم الدین، کے بدلے کا دن کیا ہے. ثم ما ادراک ما یوم الدین، آپ کو کیا خبر کہ بدلے کا دن کیسا ہے، بدلے کا دن کیا ہے، کیسا ہے، آپ کو معلوم کیا. اس کے بعد اللہ فرما رہے کیسا رہتا، اللہ اس کو آگے بیان کر رہے. یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ، یہ وہ دن ہے کہ جب ایک شخص دوسرے شخص کا کوئی بھلا نہیں کر سکے گا. یوما، وہ دن ایسا ہے، یوما وہ دن ایسا ہے، لا تملک نفس لنفس شیئا، جس دن ایک شخص دوسرے شخص کا کوئی بھلا نہیں کر سکے گا. ہر ایک اپنے اپنے چکر میں رہے گا، اپنے اپنے آخرت، اپنے اپنے جنت جہنم کی فکر میں رہے گا. اچھا، والامر یومئذ للہ، اس وقت اگر کسی کی بات چلتی ہے تو وہ کس کی چلتی ہے، اس دن تمام تر اللہ ہی کا حکم چلے گا. اس دن صرف اور صرف اللہ کا آرڈر، اللہ کا حکم ہی چلے گا. تو اس سورہ کے اندر خلاصے کے طور پر دیکھ لیجیے سورہ کے اندر کیا بیان کیا اللہ تعالیٰ، وہ یہاں پر لکھا ہوا ہے. دیکھیے،
یہ سورہ اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا کے الفاظ سے شروع ہوئی ہے. انفطر کا اچھا وہ عربی کے بارے میں. اچھا گزشتہ سوروں کی طرح اس صورت میں بھی قیامت کے قائم ہونے کے ہولناک مناظر پیش کیے گئے ہیں. نیکوں اور بدوں کے انجام کو ذکر فرمایا گیا ہے، اور اس سورے کے آخر میں تنبیہ کی گئی ہے کہ آخرت میں کوئی شخص کسی دوسرے شخص کے کام نہیں آ سکے گا، صرف اللہ ہی کا حکم چلے گا. یہ سورے کے اندر پورے کے پورے طور پر قیامت کا ایک نقشہ کھینچا گیا ہے اور اس کی آخرت کی فکر دلائی گئی ہے، اور آخر میں یہ سبق دیا گیا ہے کہ وہ دن ایسا ہوگا کہ اس دن کوئی کسی کا ساتھ نہیں دے سکے گا. اس دن صرف انسان کے اعمال ہی انسان کے لیے کام آئیں گے، اور اس دن صرف اللہ ہی کا آرڈر چلے گا، وہاں پر کسی کا کوئی آرڈر نہیں چلے گا. تو یہ ہے آج کی تفسیر. آپ اس کو اچھے طریقے سے ترجمہ خصوصاً ٹرانسلیشن جو ہے وہ پڑھیے، اور ٹرانسلیشن کے ساتھ ساتھ تفسیر بھی آپ پڑھیے. جیسے آپ پڑھتے ہیں جب آسمان پھٹ جائے گا، یہاں پر ایک نمبر لگا ہے، وہ ایک نمبر یہاں پر دیکھیں گے تو اس کی تفسیر، یعنی اس میں اور مزید اگر کسی وضاحت کی ضرورت ہے تو یہاں پر لکھے. یعنی آسمان میں شگاف بولے تو چیری کو بولتے، پیدا ہو جائے گا. پھر دیکھیے تارے بکھر جائیں گے، نمبر 2 نمبر ہے یہاں 2، تارے ٹوٹ پھوٹ کر گر جائیں گے. تو اس طرح ترجمہ پڑھیے اور ترجمے کے ساتھ تفسیر بھی پڑھیے، ویڈیو سن کر اچھے طریقے سے پڑھ کر لائیے.